بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستو، ابھی میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، سورۃ بقرہ آیات نمبر 185۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید، فرقان حمید اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے بارے میں اور قرآن مجید کے بارے میں اور روزہ اس کے بارے میں اس آیات میں قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ وبینات من الہدی والفرقان، جو لوگوں کو رہنما ہے، ہدایت دینے والی ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلی نشانیاں بیان فرمائی ہے، اور حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ روزوں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے، جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے، جسے تمام مہینوں کا سردار بنایا ہے۔ یہ گنتی کے 12 مہینوں میں 9واں مہینہ کہلاتا ہے، اور اس کو تمام مہینوں کا سردار بنایا ہے۔
محرم الحرام سے لے کر ذی الحجہ تک، یہ تمام 12 مہینوں میں سب سے افضل ہے رمضان کا مہینہ۔ یہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ روح کی پاکیزگی اور اللہ کے تعلق مضبوط کرنے کا ایک سنہرا موقع ہے۔ رمضان آ گیا بس روزہ رکھنا ہے، رمضان آ گیا بس روزہ رکھنا ہے، رمضان آ گیا بس پیاسا رہنا ہے، رمضان آ گیا بس بھوک کو دبانا ہے۔ یہ صرف بھوک اور پیاس کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ صرف بھوک اور پیاس کا مہینہ نہیں بلکہ اپنے اندر کی روح کی پاکیزگی اور اللہ سے تعلق مضبوط جوڑنے کا مہینہ ہے۔ اپنی روح کی پاکیزگی بنانا، اپنے روح کو زندہ کرنا، اپنے روح کو پاک کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط تعلق جوڑنا۔ ہمارا تعلق تو اللہ رب العالمین سے ٹول مٹول ہے، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہے، تو ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط جوڑنے کا مہینہ ہے۔ اور ہماری روح جو مردہ ہو چکی ہے، ہمیں اذکار میں مزہ نہیں آتا، نماز میں مزہ نہیں آتا، قرآن مجید کی تلاوت میں مزہ نہیں آتا، تو یہ وہ مہینہ ہے کہ اپنی روح کو پاک کیا جاتا ہے۔ اور یہ سنہرا موقع ہے، ایسا موقع تو اللہ سال بہ سال ہماری زندگی میں ہر مہینے گزرتے ہیں، ہر دن گزرتا ہے، ہر وقت گزرتا ہے، تو موقع تو اللہ تبارک و تعالی ہر وقت بندے کو دیتا ہے، لیکن یہ خاص موقع ہوتا ہے مہینے میں، اس مہینے میں ایک خاص موقع ہوتا ہے۔ اگر یہ مہینے میں ہم اپنے روح کو پاک نہیں کیا، اس مہینے میں ہم اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط نہیں کیا، تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، کیونکہ جو موقع ملا تھا وہ بھی چلا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی سب سے بڑی فضیلت، رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آخری کتاب یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ توریت اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے۔ تمام پیغمبر، تمام رسولوں، تمام نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے، اپنی کتابوں سے، اپنے صحیفوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بخشا ہے۔ اور ہمیں اس دور میں کتاب کے ذریعے سے یہ قرآن مجید ہمارے آج سامنے ہے، جس میں تمام امت کے، تمام گزشتہ پیغمبروں کے واقعات کو، جو معاملات ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ اور یہ وہی کتاب ہے جو آج ہم پڑھتے ہیں، یہی وہ کتاب ہے اس دور میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تھی، اور وہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی میں ڈالا ہے۔ صحابہ کرام اپنی زندگی میں اس قرآن کو اتارا ہے، زندگی میں لایا ہے اور ہم تک اس کو پہنچایا ہے۔ وہ وہی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، آج وہی کتاب ہمارے نزدیک ہے۔ اور جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو قرآن مجید پڑھتے تھے، آج ہم وہی قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ تو یہ وہ کتاب ہے رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئی ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ایک ہدایت کا ذریعہ بن کر کے ہمارے سامنے آئی ہے یہ کتاب۔ لوگوں کے لیے
ایک ہدایت ہے۔ حدیث مبارک ہے، حدیث میں آتا ہے اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سرکش الشیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ قید کر دیتا ہے۔ 3 چیزیں اس مہینے میں ہوتی ہیں، 3 چیزیں اس ماہ مبارک میں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دوسرا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور تیسرا سرکش شیاطین قید کیے جاتے ہیں۔ جنت سے ہوائیں آتی ہیں، جنت کے دروازے کھولتے ہیں تو جنت سے ہوائیں آتی ہیں۔ عبادت کرنے والوں کو عبادت میں مزہ آتا ہے، روزہ رکھنے والوں کو روزے میں مزہ آتا ہے، اور نمازوں کے پابند ہیں، نماز کی عبادت، نماز وقت پر ادا کرنے والوں کو نماز میں مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے، اور تمام مہینہ سکون سے گزرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اور ایک جگہ فرماتے، اللہ والے فرماتے، اگر اس مہینے میں کسی کی موت ہو جاتی ہے، کوئی رخصت ہو جاتا ہے، وہ بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے، وہ بندہ ذکر کی حالت میں ہوتا ہے، وہ بندہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیا ہوتا ہے، وہ بندہ 1 مہینہ اللہ کے حوالے کیا ہوتا ہے، اگر اس حال میں اس کی موت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھا ڈائریکٹ جنت میں داخل ہوتا ہے، سیدھا وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اور سرکش شیاطین کو اللہ اس لیے قید کرتا ہے کہ عبادت کرنے والوں کو کوئی تکلیف نہ دے، عبادت کرنے والوں کو ستائے نہ، عبادت کرنے والوں کو ستائے نہ، ان پر کوئی ظلم نہ ہو۔ اس لیے اس مہینے میں شیاطین کو قید کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان میں روزہ رکھو، دیکھو پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک، پہلے رمضان سے 29 یا 30 دن کا دن ہوتا ہے، پہلے رمضان سے آخری رمضان تک ہم نماز پڑھیں گے، اذکار کریں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، قرآن پڑھیں گے، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے، کثرت سے دعاؤں میں بیٹھیں گے، وقت کی پابندی کے ساتھ فرض نماز کی پابندی کریں گے، اور روزے سے ہوں گے۔ اپنی آنکھ، اپنا منہ، اپنا ذہن، اپنے اعضاؤں سے گناہوں کے ظلم سے بچانا ہے، بری سوچ سے، بری خیالات سے پرہیز کرنا ہے۔ اگر یہ کام ہم کریں تو فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو بخشائے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، ہم نے ان کے لیے کھلی نشانیاں بیان کی ہیں۔ ابھی میں بتا رہا تھا رمضان المبارک میں ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے کہ تمام ذکر، تمام اذکار رمضان کے مہینے میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اگر ایک نفل نماز ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں تو ہمیں بلکہ ایک مرتبہ 2 رکعت پڑھنے کا ثواب نہیں، بلکہ وہ ایک فرض نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا اگر ایک فرض نماز ہم پڑھتے ہیں، جیسے کہ فجر کی ہو، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی ہم نے 2 رکعت نماز پڑھ لی وقت میں،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے 70 فرض نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اگر کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ثواب ملے گا۔ کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کو بڑھا چڑھا کر کے 70 نیکیاں اس کے اجر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ کوئی ایک اچھا عمل کرتا ہے تو اس کو 70 اچھے عمل کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ وہ ہے انسان کے اعمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ اس کے اعمال میں بڑا چڑھا کر کے اس کے اعمال میں نیکیاں لکھتا ہے۔ پڑھو ایک نفل تو 70 نفل پڑھنے کے، ایک فرض پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ پڑھو ایک فرض نماز، ہم تمہیں 70 فرض نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو بندہ اس نیت سے، اس وجہ سے لپکتا ہے عبادت کی طرف کہ وہ سوچتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں عبادت کا کتنا بڑا اجر ہے۔ اگر کوئی انسان ہے، اگر اعلان کرے اگر آؤ ایک گھڑی میں، ایک وقت میں کوئی مجھے 1 روپیہ دے گا، میں اس کو 70 روپیے دوں گا، ہر لوگ آئیں گے، بڑھ چڑھ کر کے لوگ حصہ لیں گے۔ ہاں میرا 1 روپیہ لے لو، کیوں؟ کیونکہ مجھے 70 روپیے ملنے والے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھے 1 گھنٹہ دے کہ میں اس کو 70 گھنٹے دوں گا۔ کوئی ہے کہ مجھے اپنا وقت 1 گھنٹہ دے کہ میں اس کو بعد میں 70 گھنٹے دوں گا۔ اب کو ہوشیار آدمی، سمجھدار آدمی کہتا ہے اگر میں 1 گھنٹہ اس کو دوں وقت تو وہ کوئی بھی کام کرا لے سکتا ہے، کھیت میں ہو، گھر میں ہو، مکان میں ہو، جہاں بھی ہو۔ اگر وہ 1 گھنٹہ ہمارا استعمال کر لیتا ہے، ہمارا فائدہ اٹھاتا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ 70 گھنٹے میں ساتھ دینے والا ہوں، 70 گھنٹوں میں میرا کتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو وہ حساب سے اللہ تبارک و تعالی 1 فرض کے بدلے میں 70 فرض اس کے اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کی فضیلت حج کے برابر ہے۔ رمضان میں بعض لوگ عمرہ کرتے ہیں، کثرت سے لوگ حج کے یہی مہینے میں جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے 14-15 دن کا ٹور ہوتا ہے رمضان کا، حج کے لیے، عمرہ کے لیے، بیت المقدس کی زیارت، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی زیارت، مکہ کی زیارت کر کے پھر واپس آتے ہیں۔ تو اس مہینے میں جانا 1 فرض کے برابر ہے۔ اور رمضان المبارک میں ایک رات ہے جو رمضان کے مہینے میں کسی کو پتہ نہیں ہے، جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ وہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، تمام لوگوں کی امت کی ذمہ داری ہے۔ رمضان کے آخری حصے میں 20 روزے سے لے کے 29 یا 30 روزے ہوں تو اس وقت تک آخری راتوں میں شب قدر کی تلاش کر رہی ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 دن نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے یہ رات افضل ہے، جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر میں تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں اور تمام لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں 2 اہم انسانی صفات سکھاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہم تمام امت کو، ہم تمام لوگوں کو 2 اہم انسانی صفات سکھاتا ہے۔ وہ 2 اہم چیزیں کیا ہے؟ پہلا تو صبر ہے، رمضان کا مہینہ صبر کرنا سکھاتا ہے، اور سحری سے افطار تک نفس پر قابو رہنا۔ 2 چیزیں سکھاتا ہے رمضان۔ پہلا صبر کرنا سکھاتا ہے، اور دوسرا سحری سے لے کے مغرب یعنی کہ افطار تک اپنے نفس پر قابو رہنا سکھاتا ہے۔ دیکھو صبر تو ایسی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے صبر۔ بعض لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، بعض لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی۔
یہ اس چیز کو الگ کرنا، اس چیز کو صبر کو توڑنا، صبر میں رد و بدل آنا، اس کے اندر بھی شیطان کا معاملہ ہے۔ تمام کاموں میں، تمام عبادت کے کاموں میں شیطان کا ہی حق ہوتا ہے، ہم اسی کو ذمہ دار کھڑا کرتے ہیں۔ تھوڑی سوچ آتی ہے بندے میں کہ میں نماز پڑھوں، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور تھوڑا یہاں خیال یہ ڈالتا ہے شیطان کہ نماز پڑھ کر کے کیا کرے گا۔ تھوڑی سوچ یہ آتی ہے چلو جمعہ کا دن ہے، 1 بجنے والا ہے، اب خطبہ بیان شروع ہونے والا ہے، اللہ رسول کی باتیں مسجد میں ہوں گی، چلیں گے، جم کے بیٹھیں گے، سنیں گے۔ تو یہ جب خیال آتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، یہ اپنی اچھی سوچ کی طرف سے آتا ہے۔ ابھی کیا کرنا ہے، ابھی مول صاحب آدھا 1 گھنٹہ پکاریں گے، بولیں گے، مول صاحب کا کام ہی وہ ہے، 1:30 بجیں گے، 1:40 ہوگا، جب مائک بند ہوگا جب ہم مسجد میں داخل ہوں گے۔ یہ شیطان کی سوچ ہے۔ ہم سارے کام شیطان کی ذمہ داری نہیں کھڑاتے، کچھ اپنی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ انسان سوچتا ہی وہی ہے، ہوتا وہی ہوتا ہے۔ انسان سوچتا وہی ہے اور ہوتا بھی وہی ہے۔ سوچ کے حساب سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے فیصلے اتارتا ہے۔ تیری جیسی سوچ ہوگی میرے فیصلے آسمان سے ویسے ہی ہوں گے۔ تو 2 چیزیں ہو گئیں، ایک تو صبر آتا ہے رمضان کے مہینے میں، دوسرا نفس پر قابو رہنا، کنٹرول کرنا، نفس کو اپنے کنٹرول کرنا۔ نفس ایک چنچل منچل ہے۔ نفس کیا کرتا ہے؟ چنچل منچل ہے، کبھی ادھر جاؤں کبھی ادھر جاؤں، فلاں کام کروں فلاں کام کروں، یہ کروں وہ کروں، شہر جاؤں گاؤں جاؤں، نماز پڑھوں نہ پڑھوں، فلاں کام کروں نہ کروں، ہر ایک اچھے کام کو کرنے نہیں دیتا یہ شیطان، یہ نفس، یہ دونوں وہی چیزیں ہیں۔ جب بندہ بھوکا رہتا ہے رمضان میں تو اس کا نفس کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو کھان پین کی چیزوں میں بھی نفس کنٹرول نہیں ہوتا، فلاں کھا لوں، فلاں چیز لاؤں، فلاں کھاؤں، پھر یہ کھاؤں، پھر وہ کھاؤں۔ انسان کا نفس کیا ہے؟ کھانے پینے میں زیادہ ہوتا ہے، 70% ادھر کو لگاتا ہے، اور 10% 30% غلط خیالات میں، غلط کاموں میں لگا دیتا ہے۔ تو یہ نفس ہمارا کنٹرول میں کب آتا ہے؟ وہ رمضان کے مہینے میں۔ صبح سے لے کر کے بندہ شام تک روزہ رہتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو وہ نفس کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اب کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ایک تو صبر آ جاتا ہے صبح سے لے کے شام تک، اور ایک تو نفس کنٹرول میں ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہاں پر یوں فرمایا اللہ والے، غریبوں کا اور مساکین کی تکلیف کا درد ہوتا ہے۔ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، مساکین لوگ ہوتے ہیں، لاچار بے بس لوگ ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کا ایک احساس، ایک درد ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے 12 گھنٹے 6 گھنٹے 2 دن کیسے گزارتے ہوں گے بغیر کھانا روٹی پانی کے۔ ایسے جگہ ہیں، ایسے شہر ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کو کھانا اور پینا نصیب نہیں ہوتا، اور خود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں 3 دن کے فاقے گزارے، چولہا نہیں سلگایا گھر میں۔ تو ایسے لوگوں کا ایک درد محسوس ہوتا ہے۔ رمضان المبارک ایک الہی ٹریننگ ہے، جو کورس ہے، ہمیں متقی بننے میں مدد دیتا ہے۔ اب دیکھو اس کے اندر ہمیں سمجھنا چاہیے، اللہ کی ذات کھانے پینے سے پاک ہے، اللہ کھانے اور پینے سے پاک ہے، اللہ کو بھوک نہیں لگتی۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی ہمارے سر کا ہی ہوگا، کھاتا ہوگا پیتا ہوگا، وہ بھی ہم جیسے چیزیں کھاتے ہیں وہ بھی کھاتا ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کی ذات کھانے اور پینے سے پاک ہے، وہ تمام چیزوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ کے معنی اللہ کی ذات تمام چیزوں سے پاک ہے۔ ابھی میں نے بتایا رمضان المبارک ایک الہی معنی اللہ کی ٹریننگ کورس ہے، جو ہمیں متقی پرہیزگار بننے میں مدد دیتا ہے۔ اگر یہ مہینے میں گاڑی ہماری خراب ہوتی ہے تو کہاں بنتی ہے؟ میکینک کے پاس۔ گاڑی
ہماری بائک ہو، ہماری ٹریکٹر ہو، ہماری 4 ویلر ہو، 2 ویلر ہو، ہمارا موبائل فون ہو، ہمارے استعمال کردہ ساری چیزیں اگر یہ خراب ہو جائیں تو کہاں بنیں گے؟ میکینک کے پاس، فون میکینک کے پاس، گاڑی والے میکینک کے پاس۔ تو جو ہمارے جو پارٹس ہیں سر کے بال سے پیر کے ناخنوں تک، یہ رمضان میں ریکور ہوتے ہیں، اور ہمیں 11 مہینے تک عبادت میں کوئی مزہ نہیں آیا، نماز میں مزہ نہیں، روزے میں مزہ، کہیں میں بھی مزہ نہیں آیا، 11 مہینے ہمیں کوئی عبادت میں مزہ نہیں آیا۔ تو یہ 1 مہینہ ہمیں اللہ ٹریننگ کے لیے دے رہا ہے، یہ تمہارا ٹریننگ ہے، تمہیں اس ٹریننگ میں پاس ہونا ہے، تمہارا یہ ایگزام ہے، تمہارا یہ ایک امتحان کا مہینہ ہے۔ اگر تم اس ٹریننگ میں پاس ہو جائے تو تمہیں ڈگری ملے گی، تمہیں سرٹیفکیٹ ملے گا۔ تم 11 مہینوں تک تمہیں محنت کرنا ہے، 1 مہینہ ٹریننگ کرو، 11 مہینہ خوب محنت کرو اللہ کی ذات کی۔ اور یہ یہاں پر ایک ہمیں سمجھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے اور پینے سے پاک، اللہ سونے سے پاک، یہ 3 چیزیں اکثر زیادہ رمضان کے مہینے میں کم ہوتی ہیں۔ بندہ رمضان کے مہینے میں زیادہ کھاتا نہیں، بندہ رمضان کے مہینے میں زیادہ پیتا نہیں، بندہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سوتا نہیں، یہ تینوں کام زیادہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے پاس یہ ہے ہی نہیں۔ تو ایک اللہ والی صفات بندے کے زندگی میں آتی ہے، بندہ اگر یہ کام کرے گا رمضان میں تو یہ ایک اللہ والی صفات اس کی زندگی میں آتی ہے، اور وہ متقی پرہیزگار بنتا ہے۔ کھانا نہیں، پینا نہیں، سونا نہیں، تینوں کام رمضان میں کم ہوتے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھا تو 10 بج جاتے، پھر رات میں 2 بجے اٹھنا پڑتا، 4 گھنٹے نیند نہیں ہوتی، اب اندازہ لگا۔ پھر 10 بجے جو رات میں جو 2 بجے اٹھیں تو اس جب سے لے کے پھر رات میں 10 بجے تک منیمم نہیں بولو تو 18 گھنٹے عبادت میں گزارتا ہے بندہ، اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے بندہ رمضان میں۔ تو یہ تینوں صفاتیں اللہ کھاتا نہیں، پیتا نہیں، سوتا نہیں، اگر یہ بندہ کام کر لے رمضان میں تو یہ ایک اللہ والی صفات اس کے زندگی میں آتی ہے، ایک اللہ والی صفات اس کی زندگی میں آتی ہے۔ پھر ٹریننگ کورس ہے 1 مہینہ، اس کا پہلا عشرہ رحمت کا، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا، حدیث پاک میں آتا ہے۔ پہلا جو حصہ ہوتا ہے رمضان کا، پہلے روزے سے 10ویں روزے تک، یہ رحمت کا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ پہلے روزے سے 10ویں روزے تک اللہ کی خوب رحمت نازل ہوتی ہے آسمان سے۔ اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، جو 11 روزے سے لے کے 20 روزے تک اللہ کی مغفرت نازل ہوتی ہے بندوں پر، تمام لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ ہم سب مغفرت کے طلبگار ہیں، ہم گناہوں کے پجاری ہیں، ہم گناہ میں ڈوبے ہوئے بندے ہیں، ہے کوئی اس کے سوا ہمیں معاف کرنے والا؟ تو یہ 11 روزے سے لے کے 20 روزے تک مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کے اندر مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا عشرہ جو ہوتا ہے 21 رمضان سے لے کے 30 رمضان تک یا 29 رمضان تک، جہنم سے آزادی کے فیصلے ہوتے ہیں، جہنم سے آزادی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ 3 ڈیوائیڈڈ ہے رمضان کے مہینے میں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، وہ شخص جس نے اس مہینے کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جس کے زندگی میں رمضان ملا، اپنی بخشش نہ کروائی۔ آیا زندگی میں رمضان، کتنے رمضان ہماری زندگی میں نہیں آیا؟ اب اندازہ لگائے تو ہماری عمر ہے 39، 39 میں سے اگر ہمارے 6 سال یا 7 سال یا 10 سال نکال دو نابالغی کے، تو ہمارے ہوئے کتنے؟ 29 سال۔ 39 میں سے 10 نکالے تو 29 سال۔
29 سال ہم اپنی زندگی رمضان میں گزار دیے غفلت میں، قدر ہی نہیں رمضان المبارک کے مہینے کی۔ رمضان کی ہمیں قدر ہی نہیں۔ اگر ہمارے گھر پر کوئی مہمان آنے والا ہے تو بڑا ادب احترام سے اس کا سواگت کرتے ہیں، اس مہمان کا انتظام کرتے ہیں، اس کے بیٹھنے کی جگہ، اس کی سونے کی جگہ۔ داماد صاحب اگر گھر کو آنے والے ہوتے کہ تو کتنا بڑا احترام نہیں ہوتا، داماد آ رہے ہیں میرے، ان کو ایک روم سپریٹ کر دیا جاتا ہے، ان کا کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، تمام چیزیں سیٹل کر دیا جاتا ہے۔ مہمان بھی اگر گھر پر آ رہا ہے تو وہ سیٹل کر دیا جاتا ہے۔ تو رمضان اللہ کا مہینہ بن کر کے آ رہا ہے ہماری زندگی میں، اگر ہم اس اپنی مغفرت نہیں کروا لیے تو ہم سے زیادہ بدبخت انسان تو کوئی بھی ہے نہیں۔ تو اس لیے اس کا ادب احترام کرنا۔ رمضان المبارک ایک تربیتی کورس ہے، ہماری تربیت بھی ہوتی ہے رمضان میں۔ اب ہم نہیں کہتے اولاد بگڑ جاتی ہے تو دوسرا پرلی گھر والا کہتا ہے کیا بابا تم اپنے بچے کو تربیت نہیں دی ہے، تم اپنے بچے کو تربیت نہیں دی، کائے کے اخلاق سکھائے ہیں تم؟ ہم کوستے ہیں دوسروں کی اولاد پر۔ تو اللہ فرماتا ہم تمہاری زندگی میں سال میں 1 مہینہ دے رہے ہیں تربیتی کے لیے، تم تربیت حاصل کرو۔ ایک بہترین انسان بناتا ہے رمضان، ہمیں ایک بہترین انسان بناتا ہے اور انسان کی بخشش ہوتی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے رمضان کا مہینہ قریب ہے، اب بالکل قریب ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اپنے آپ کو بنانا ہے اس میں، اپنے آپ کو بنانا ہے اس مہینے میں۔ ہم کو اس مہینے کا بڑا ادب کرنا ہے، ہم ایک دوسرے کا نہیں جانے بلکہ مہینے کا ادب کرنا ہے اور اس کا خیال بھرپور رکھنا ہے، خیال بھی رکھنا ہے 24 گھنٹے ذہن میں یہ خیال پیدا کرنا کہ میں رمضان کے مہینے میں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے مہینے میں ہوں، اور مجھے اس کا خیال رکھنا ہے اور مجھے ایک تربیت انسان بننا ہے اور مجھے اس کا ادب کرنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں ادب کیا ہے؟ جھوٹ سے بچنا ہے۔ رمضان میں جھوٹ سے بچنا ہے، اور دوسرا غیبت، لڑائی جھگڑے، جھوٹ، غیبت، لڑائی اور جھگڑے، اس کے اوپر پابند لگا دینا، پابندی۔ واقعی ہم اس کی برکت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ رحمت، رمضان کے مہینے کی رحمت کی برکتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں واقعی۔ ہم اس کا ادب احترام نہیں کریں گے، اس رمضان کے مہینے کا خیال ہمارے ذہن میں ہم نہیں رکھیں گے، ہم ان 4 کاموں کو نہیں کریں گے تو اللہ کی رحمت ہمارے گھر پر اور ہم پر نازل نہیں ہو سکتی، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو، چاہے وہ مسجد میں بیٹھا ہو، چاہے کہیں بھی بیٹھا کیوں نہ ہو، ایک اللہ والے کی قبر کے پاس کیوں بیٹھا نہ ہو، اس کے اوپر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ جھوٹ، غیبت، لڑائی اور جھگڑے، 3 کاموں سے پرہیز کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو پرہیز کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ بہت بڑی اہم شے ہے، بہت بڑی چیز ہے یہ۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں رمضان میں روزہ رکھنے سے۔ اللہ کا حکم دے رہا، تمہیں سال میں 30 روزے فرض ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین 30 روزے رکھتے تھے، 29 کا اور 30 کا بھی ہوتا تھا۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13, 14, 15 ہر مہینے کی 13, 14, 15 کو روزہ رکھتے تھے، تو ہمیں بھی وہی حکم ملا ہے۔ آج عیسائیت سے پوچھو جا کے، بھئی تمہیں سال میں روزے تم رہتے ہیں کتنے رہتے ہیں؟ وہ کہیں گے 40۔ اور ایک مذہب سے پوچھو تم کتنے رہتے ہیں؟ ہم 20۔ اور مسلمان سے پوچھو، بابا رہا ہے نہیں کبھی، اس کو معلوم بھی نہیں، 30۔ بالغ، جوان، بوڑھا، سب کے لیے 30 روزے فرض ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے 30 روزہ رکھو۔ اور یہاں میں ایک بات بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ذات خود فرماتی ہے تفسیر میں تمہیں روزہ رکھنے سے منع کرتا ہوں، میں تمہیں روزہ رکھنے سے منع کرتا ہوں۔ کس کو، کن لوگوں کو منع ہے روزہ رکھنے سے؟ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے وہ روزہ نہ رکھے، نہیں رکھنا۔ وہ رمضان کی رحمت اس کو ملتی ہی نہیں، برکتیں اس کے اوپر نازل نہیں ہوتی۔ اس کی اللہ کی رحمت رمضان کے مہینے میں ملتی ہی نہیں۔ اور دوسرا چغلی کرنے والا، اور تیسرا لڑائی جھگڑے کرنے والا۔ یہ 3 شخص ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم لوگ روزہ نہ رکھو، بہتری ہے، کیونکہ تم اس کی برکات پر اور اس کی رحمت پر تم نہیں پا سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رمضان المبارک وہ مہینہ ہے انسان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، گناہوں سے پاک کرتا ہے، اس کے سارے گناہ مٹا کر نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے، تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ تو ہر عمل کا بدلہ 70 کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ آخری بات کہہ کر کے ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شروع میں ہی بتایا تھا کہ بندہ جب اللہ کے لیے رمضان کے مہینے میں 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گا تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گا تو فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ اور جو بندہ فرض نماز ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور جو بندہ اس رمضان کے مہینے میں 1 نیکی کماتا ہے تو اس کو 70 نیکیاں کمانے کے برابر ثواب ہے۔ اور جو بندہ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کو 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ثواب ہے۔ اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور یہاں تک کہ فرمایا رمضان کے مہینے میں زیادہ لوگ کثرت سے صدقہ، زکوٰۃ، خیرات کرتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے سے تمہارے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ملتا ہے رمضان میں، 1 نیکی 70 نیکی کے برابر ملتی ہے۔ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خیرات کرو تو میں تمہیں 70 روپیہ خیرات کرنے کے برابر ثواب دوں گا۔ ہمارے 1 مل رہا اجر 70، کون چھوڑیں گے؟ کوئی بھی نہیں چھوڑتا۔ اس لیے اب قریب ہی ہے رمضان المبارک، ہمارے سامنے مہمان کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اس کی رمضان کی تیاری کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کرنا، میں اپنے آپ کو تیار کروں۔ میں کیسے تیار ہو جاؤں؟ میری نمازیں 1 بھی نہیں چھوٹیں گی رمضان میں، یہ ایک شرط ہے، فرض نمازیں میری 1 بھی نہیں چھوٹیں گی۔ اور دوسرا کام
میں صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اللہ نے مجھے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، میں ایک بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ دو چیزوں کی ذمہ داری تم لے لو، اللہ فرماتے ہیں میں تمام تمہاری ذمہ داری لے لیتا ہوں۔ تمہارا نفس تمہارا پاک، تمہارے اندر ایک صبر والی کیفیت آ جاتی ہے، تمہارے اندر ایک خدائی والی صفت تمہارے اندر آ جاتی ہے، اور تمہارے اندر اللہ کی رحمت نچوڑ کے آ جاتی ہے۔ کتنے صرف دو ہی کام کرنا ہے رمضان میں، وقت پر فرض نمازوں کی پابندی اور پورے 30 روزے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء کرام فرماتے ہیں، صحابہ علماء کرام، حدیث پاک کا مفہوم ہے آنکھوں سے غلط نہ دیکھو، زبان سے برا مت بولو، کان سے برا مت سنو، ذہن سے برے خیالات پیدا نہ کرو۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا کہ جہنم میں لے کر کے جانے والی چیز کون سی ہے؟ جہنم میں لے کر کے جانے والی چیز کون سی ہے؟ صحابہ کرام، اللہ کے رسول نے فرمایا نماز چھوڑو گے تو جہنم میں جاؤ گے، نہیں فرمایا۔ روزہ چھوڑو گے تو جہنم میں جاؤ گے، نہیں فرمایا۔ فلاں تم کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، نہیں فرمایا۔ تم شراب پیو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ نہیں فرمایا۔ تم بڑے بڑے گناہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، نہیں فرمایا۔ زبان کو باہر لایا اور اپنی ایک انگلی سے بتایا اس کی تم ضمانت لو، میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ بہت خطرناک ہے یہ زبان، بہت خطرناک ہے۔ تمام چیزوں کے کوئی نام نہیں لیا اللہ کے رسول، ایک چیز زبان کو باہر لا کے زبان کو ایک انگلی سے پکڑ کے فرمایا تم اس کے ذمہ دار، اس کی حفاظت کرو، میں ضمانت لیتا ہوں تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ تو اس سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہی مہینے میں رمضان کے رحمت نازل فرماتا ہے اپنی، اور ہم بھی لوگوں پر رحمت نازل فرمانا، روزہ داروں پر کرم کرنا، رحمت نازل فرمانا، روزہ رکھنے والے بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا، اور روزہ جو رکھتے ان کے اوپر بھی کوئی ظلم نہیں کرنا۔ وہ اللہ کے واسطے بھوکا رہے، ظلم کس کام کا؟ ایک مہینہ عبادت میں لگتے ہیں، ظلم کس کام کا؟ روزہ رکھنے والے اور رمضان میں عبادت کرنے والے بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، اور ان کے اوپر کوئی بھی ظلم نہیں کرنا۔ اس کا ایک ہمیں پرہیز کرنا ہے، سارا ایک مہینہ اللہ کو راضی کرنے میں اور عبادت کرنے میں لگانا ہے، اور ایسا ہم پاک ہوں گے رمضان میں جیسے آج ہی ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک اللہ والی صفات ہماری زندگی میں آ جاتی ہے، تو میرا بن گیا، بس میں تیرا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے